الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین واسطے ہے جو ساری کائنات دا خالق و مالک، رازق، داتا، مشکل کشا، حاجت روا، انگنت لا تعداد، بے شمار، بے حد و حساب. درود و سلام امام الانبیاء، حبیب خدا، محبوب کبریا، پیغمبر رب ارض و سما، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ کریم ساڈے ساریاں دی طرف نازل فرمان. حضرات، اج دا خطبہ جمعہ مختصر وقت دی اندر اس دا عنوان اور موضوع ہوئے گا پڑوسیاں دے حقوق، ہمسایاں دے حقوق. سب تو پہلے ہمسائے دی حد کتھوں تک کرے، پھر اس دے متعلق ہمسایاں دے حقوق دی اہمیت کتنی کو ہے، اور جیڑا انسان ہمسایاں دے حقوق ادا نہیں کردا، ہمسایاں نو، پڑوسیاں نو تنگ کردا ہے، پریشان کردا ہے، اس دا گناہ کتنا کو ہے، نقصان کتنا کو ہے. ہمسایاں دی حد اسی سمجھنے ہاں ہمسایہ صرف او وے جڑا ساڈے اس پاسے وے یا ساڈے اس پاسے وے، بس او ہمسایہ ہے، دوسرے نو اسی ہمسایہ نہیں سمجھتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمسایاں دی حد جڑی ہے نا
اپنی زبان مبارک تو دسی ہے کہ ہمسایا کتھوں تک کرے، او دے واسطے ایک دو چار گھر نہیں، صرف سجے اور کھبے رہن والا ایک ایک فرد، ایک ایک انسان، ایک ایک گھر نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، حدیث دے الفاظ نے، تبرانی دی روایت ہے، آپ نے فرمایا لوگو الا اذا مانا خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، توجہ نہ سن لو، خبردار ہو کے سنو، الا ان 40 دارا جار، فرمایا لوگو توجہ نہ سن لو، ہمسائے دی حد 40 گھراں تک کرے، 40 گھر، سجے پاسے، کھبے پاسے، پچھلے پاسے، اگلے پاسے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمسائے دی حد 40 گھراں تک کر دسی، 40 گھراں تک تہاڈا ہمسایا ہے۔ ہمسائے نال حسن سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، ہمسائے نو تنگ نہیں کرنا، پریشان نہیں کرنا، ہمسائے دے حقوق دی اتنی کو اہمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماندے نے میرے کول جبریل آیا، جبریل میرے کول آیا، اللہ نے بھیجیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جبریل نے آن کے مینوں ہمسائے دے متعلق، پڑوسی دے متعلق اتنی وصیت فرمائی، اتنی وصیت فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اتنی وصیت جبریل نے مینوں فرمائی، مینوں اے بات معلوم اس طرح ہوئی جویں شاید جبریل ہمسائے نو وراثت وچوں بھی حقدار بنا دے گا۔ انسان دی وراثت جڑی ہے نا، او دے وچوں بھی ہمسائے نو حصہ دین واسطے مینوں کہے گا کہ وراثت وچوں ہمسائے دا بھی حق ہے۔ اتنی وصیت ہمسائے دے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مینوں کہتی، پڑوسی رشتہ دار ہوئے، غیر رشتہ دار ہوئے، اور دوسری بات پڑوسی مسلمان ہوئے یا غیر مسلم ہوئے، ہمسایاں دے حقوق انہوں ضرور ملن گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پڑوسی 3 قسم دے نے، پڑوسی 3 قسم دے نے۔ ایک پڑوسی ہووے جہدا صرف ایک حق بنتا ہے، دوسرا پڑوسی ہووے جہدے 2 حق بنتے نے، تیسرا پڑوسی ہووے جہدے 3 حق بنتے نے۔ اور انہاں دے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ علیحدہ دسیا کہ ایک حق کدا بنتا ہے، 2 حق کدے بنتے نے، اور 3 حق کدے بنتے نے۔ ایک حق اودا بنتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے او تہاڈا پڑوسی ہے، مسلمان نہیں غیر مسلم ہے،
مسلمان نہیں، غیر مسلم ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، مشرک ہے، فرمایا او دا ایک حق بنتا ہے کہ وہ تہاڈا ہمسایا ہے، ہمسایا ہوندے لحاظ نال او دا بھی تہاڈے تے حق بنتا ہے۔ نمبر 2، جدے 2 حق بندے نے او دے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک حق او دے پڑوسی ہون دا تے دوسرا حق او دے مسلمان ہون دا۔ مسلمان بھی ہے، تہاڈا ہمسایا بھی ہے۔ فرمایا دے 2 حق نے، ایک مسلمان ہون دا حق تے دوسرا ہمسایا ہون دا حق۔ اور او بندہ جدے 3 حق بندے نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حق او دا مسلمان ہون دا بندہ ہے، دوسرا حق او تہاڈا اگر رشتہ دار ہے تے رشتہ دار ہون دا بندہ ہے، اور تیسرا حق جڑا بندہ ہے او دا پڑوسی ہون دا حق بندہ ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ 3 حق کدے بندے نے؟ جڑا تہاڈا پڑوسی بھی ہے، تہاڈا رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے، او دے 3 حق بندے نے، مسلمان ہوندا، پڑوسی ہوندا اور رشتہ دار ہوندا۔ اور جدے 2 حق بندے نے او مسلمان ہے تے تہاڈا پڑوسی ہے، صرف پڑوسی ہے تے مسلمان ہے، ہمسایا ہے، اور ایک حق او دا بندہ ہے جڑا تہاڈا صرف ہمسایا ہے، پاویں مسلمان ہے او غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں، غیر مسلم ہے، صرف ہمسایا ہوندا او دے اوتے حق بند تہاڈے تے بندا ہے اودا۔ یہ 3 قسم دے پڑوسی نے جنہ دے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اہمیت یہ آپ فرماندے نے کہ جبریل نے اینی وصیت فرمائی کہ مینوں اس بات دا خطرہ پہ گیا کہ جبریل پڑوسی نو وراثت وچوں حق بھی دعائے گا۔ میں اللہ کو دعا کرنی چاہیے اللہ مینوں تانوں سارے نو انہاں چیزاں تے عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ایسیاں چیزاں نے جنہاں دے متعلق اسی دھیان نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے، آئی گئی گل کر چھڑنے ہاں، حالانکہ اے مسائل اور اے چیزاں بڑیاں اہمیت دیاں عمل نے۔ اور سنیے نا ذرا کنی کو اہمیت ہے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا انسان اپنے پڑوسی ہمسائے دے حق نو ادا نہیں کرتا وہ کتنا کو نقصان جا رہا ہے۔ ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر حاضر ہویا تے آن کے اپنے پڑوسی دی شکایت کر دے، اپنے ہمسائے دی شکایت کر دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کول سونیا مینوں میرا ہمسایہ پڑوسی بڑا تنگ کردا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین نو حکم فرمایا کہ جاؤ نہ 3 جنے مسجد نبوی دے دروازے تے کھلو کے اچھی اچھی پکار کے آواز لاؤ، اعلان کرو کہ لوگو 40 گھراں تک ہمسائے دا حق جے تے جدا ہمسائے کولو تنگ ہویا، جدا ہمسائے کولو تنگ ہویا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میرے صحابہ مسجد نبوی دے دروازے تے کھلو کے اعلان کر دیو اللہ دی جنت وچ او بندہ نہیں داخل ہو سکتا جدے کولو او دا ہمسایہ تنگ ہویا۔ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر، عمر، عثمان
مسجد نبوی دے دروازے تے کھڑے ہو کے اعلان کر دیو کہ جدے کولو دا ہمسایا تنگ ہویا او اللہ دی جنت اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2 حدیث، ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا تے آن کے اپنے پڑوسی ہمسائے دی شکایت کر دے، آندا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ہمسایا میرا پڑوسی مینوں بڑا تنگ کردا ہے، میرے آقا فرماندے نے اس طرح کر، اونوں کچھ نہ کہہ، جا کے اپنے گھر دا سامان اپنے گھروں کڈ کے تے باہر گلی دے اندر بازار دے اندر رکھ دے، گھروں سامان کڈ اور باہر بازار اندر رکھ دے، گلی اندر رکھ دے، اونوں کچھ نہیں کہنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ایک سامان باہر رکھ دے، لوکی ویکھ کے آپ ہی اس نو لانتا پان گے، لانتا انہوں بھیجن گے، تو کچھ نہیں کہنا، سامان باہر رکھ دے۔ جدوں نے سامان باہر رکھ دیتا تے ہر بندہ جڑا آن والا پوچھدا ہے اور کی گل ہے تو سامان باہر کیوں رکھیا ہے، گھروں کڈ کے سامان باہر کیوں رکھے آئی؟ او دسدا کہ میں ایدے کولوں بڑا تنگ ہاں، تے جیڑا بندہ سندا ہے آندا ہے بڑا ہی لانتی بندہ ہے، بڑا ہی بھیڑا بندہ ہے، نکما بندہ ہے، ہر بندے دی زبان تے لعنت لعنت پین لئی ہے انہوں۔ جدوں انیاں لعنتاں پئیاں ہر بندہ لعنتی کہن لیا ہے، او بندہ ہن میرے تے تواڈے پیغمبر آمنہ دے لال علیہ السلام دی خدمت اندر حاضر ہویا تے آن کے آندا اللہ دے سونے نبی جی، ہر بندہ جیڑا بھی گزردا ہے تو مینوں لانتی کہن لیا ہے، میرے تے لانتا بھیجن لیا ہے۔ میرے تے تیرے آقا علیہ السلام نے کی فرمایا؟ نور الہدا دے اندر تشریف لیاون والیو ذرا سن لو نہ، توجہ نہ سن لو، اللہ کو دعا کرے کر اللہ سانو انہاں باتاں تے عمل دی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اس بندے نے آن کے آکھیا سونیا نبیا، ہر بندہ آن جان والا مینوں لانتیاں پان لے آئے تے میرے آقا فرمان لگے، فرمایا لعنک اللہ قبل الناس، لعنک اللہ قبل الناس۔ اور فرمایا اللہ دیا بندیا تو آن کے شکایتاں کرن دے آئے کہ لوگ مینوں لانتی کہن دے نے، فرمایا لوکاں دے لانتی کہن تو پہلا اللہ دے ہاں بھی تو لانتی بن چکیا ہے، اللہ دے ہاں بھی تو لانتی ہے۔ اے لانتی کیوں بنے ہیں؟ اے تے لانتاں کیوں پئیاں نے؟ اللہ نے کیوں اتنے لعنت بھیجی ہے؟ اس واسطے کہ اے دے کولو اے دا ہمسایا تنگے، اے دے کولو اے دا ہمسایا تنگے، اے دے کولو اے دا پڑوسی تنگے۔ پتہ لگا میرے ویرو تے میرے بھائیو، جدے کولو ہمسایا تنگے او ہمسایا لانتی ہے۔ جس بندے کو دا ہمسایا تنگ ہے اللہ دے ہاں بھی لانتی ہے، اللہ دے رسول دے ہاں بھی لانتی ہے، تے تسارے لوکاں دے ہاں بھی لانتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو محفوظ فرما لے۔ 2 حدیثاں ہو گئیاں، تیسری حدیث سماعت فرما لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے، میرے ویرو توجہ نہ سماعت فرما لیا جے، اے میرا بھی حق بندا ہے، تیرا بھی حق بندا ہے، اے میرے تے بھی لازمی ہے، اے تیرے تے بھی لازمی ہے۔ رات نو جدوں میں سبزی پکان لگا، گھر دے اندر کھانا تیار کر لگا، تو بھی کھانا تیار کر لگے،
آسے پاسے جھاتی مار ہمسایاں دا دھیان کر انہاں نے بھی کوئی شام نو پکان واسطے کوئی چیز اپنے گھر دے اندر لے آندی ہے کہ نہیں اس میرے ہمسائے نے اپنے بچیاں واسطے کھانے دا انتظام کیتا کہ نہیں تے جے تے توجہ کریں گا تے ٹھیک ہے تے جے تے آن نہ کیتا توجہ نہ کیتی ہمسائے دا خیال نہ کیتا اپنے واسطے گھر دے اندر گوشت لے آ کے پکان لے آئے اپنے گھر دے اندر لے آ کے تو سچیاں چھچیاں سبزیاں پکان لے آئے اچھے تو اچھے کھانے تیار کرن لے آئے تیرا ہمسایہ غریب ہے تیرا ہمسایہ ماڑا ہے تیرا ہمسایہ مسکین ہے او دے گھر نہیں نہ کوئی شے پکی کوئی چیز نہیں نہ پکی کھانا تیار نہیں ہویا تے میرے تیرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرما دیتا ہی تو دھیان نہیں کیتا آقا فرما دے نے لیس المؤمن الذی لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او بندہ مومن ہی نہیں او بندہ مسلمان ہی نہیں جن نے آپ تے اپنے بچیاں نو تے رج کے کھا لیا ہے لیکن او دا ہمسایا او بھکھا ہے او دے بچے بھکھے نے اپنے کرتے تو گوشت پکا لے آئے اپنے ہمسائے دا پتہ نہیں کیتا او دے کول بیچارے کول شام نو سبزی لے آن واسطے بھی خرچہ موجود نہیں آپ رج کے کھا لے آئی تے ہمسایا بھکھا سو گیا ہے میرے آقا فرماندے نے میں تے اس حدیث نو سامنے رکھ کے کہا کرنا تو نمازاں پڑھ لے تے پھر بھی روزے رکھ لے تے پھر بھی زکاتاں دے لے تے پھر بھی صدقہ خیرات کر لے تے پھر بھی جو مرضی کر لے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہی لیس المؤمن اے بندہ مومن ہی نہیں اے بندہ مسلمان ہی نہیں ہمسایاں دا حق اتنا کوئے پڑوسیاں دا حق اتنا کوئے فرمایا وہ بندہ مومن مسلمان ہی نہیں جڑا آپ دے رج پج کے کھا کے رات نو سمے اور او دے ہمسائے دے گھر اندر کوئی چیز نہ پکے اللہ میں نے تو انو عمل دی توفیق عطا فرما دے چوتھی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 3 قسماں چکیاں کنیاں قسماں 3 قسماں چکیاں فرمایا واللہ 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 نبی پاک نے 3 دفعہ قسم اٹھائی مینو اللہ دی قسم لا یؤمن الذی یأمن جارہ بوائقہ مسلم اور بخاری دی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کے کہن ڈے او بندہ مومن ہی نہیں او بندہ مسلمان ہی نہیں او بندہ ایماندار ہی نہیں کیڑا بندہ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ فرمایا جدی زبان تو جدیاں تکلیفاں تو جدیاں باتاں تو او دا ہمسایا محفوظ نہیں ہر وقت او دا ہمسایا او دے کولوں ڈردا رہندا ہے میرا ہمسایا نکما ہے میرا ہمسایا سخت ہے میرا ہمسایا ڈاڈا ہے میرا ہمسایا جڑا ہے انہیں یہ بولیا تے نکما ہی بولنا ہے پیڑا ہی بولنا ہے اے بندہ او دے کولوں ہر وقت ڈردا ہی رہندا ہے او دے شر تو ڈردا ہی رہندا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے واللہ لا یؤمنو نبی پاک فرماتے نے مینوں اللہ دی قسم اے بندہ مسلمان ہی نہیں پڑھی جا نمازاں جنہیں مرضی روزے رکھی جا تے جنہ مرضی ہو دیاں جلیاں پائی جا یہ تیرا ہمسایہ تیرے کو تنگ ہے نبی پاک نے قسم چک کے کہہ دیتا لا یؤمنو او بندہ مومن مسلمان ہی نہیں 5ویں حدیث سنیے ذرا
یہ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو انہوں پتہ ہے کہ میں زیادہ واقعات والے پاسے نہیں جایا کرتا. میری کوشش ہوندی ہے کہ مختصر قرآنی آیات اور نبی پاک دے فرامین تواڈے سامنے بیان کیتے جان اور انہاں دا ترجمہ کر کے تو تانوں سمجھایا جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آیا تے آن کے آندے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محلے دے اندر، پنڈ دے اندر، گلی دے اندر آندے آن کے اللہ دے نبی جی ایک عورت ہے، فلاں گھر والی عورت ہے. لوگ آندے نے او عورت نمازاں بھی بڑیاں پڑھ دی ہے، تو روزے بھی بڑے رکھ دی ہے، نمازاں بھی پڑھ دی ہے، روزے بھی رکھ دی ہے، صدقہ خیرات بھی بڑا کر دی ہے. لیکن حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے او جڑی عورت ہے انہا تؤذی جیرانہا، انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا قال ہی فی النار. لیکن سونیا نبیہ او عورت جڑی ہے نا او دے ہمسائے، او دے پڑوسی، او دے پڑوسی، او دے ہمسائے فرمایا انہا تؤذی جیرانہا بلسانہا، او دی زبان تو او دے ہمسائے بڑے ہی تنگ نے. او دی زبان تو او دے ہمسائے پڑوسی بڑے تنگ نے. او دی زبان بڑی تیز ہے، او دی زبان بڑی گندی ہے، او بڑی تیز زبان دی ہے، بڑا مندہ بول دی ہے، پیڑا بول دی ہے، گالی گلوچ کر دی ہے اپنے ہمسایاں نو. تے آقا لوگ آندے نے نمازاں بڑیاں پڑھ دی ہے، روزے بھی بڑے رکھ دی ہے، صدقہ خیرات بھی بڑی کر دی ہے. تے میرے آقا نے جواب اندر کی فرمایا؟ فرمایا اے میرے ابو ہریرہ قال ہی فی النار، قال ہی فی النار. ابو ہریرہ او دیاں نمازاں کسے کم نہیں، او دے روزے کسے کم نہیں، او دا صدقہ خیرات کرنا کسے کم نہیں. فرمایا او دے ہمسائے او دی زبان تو اگر تنگ نے. فرمایا ہی فی النار. میرے آقا فرماتے نے او عورت جہنم دا بالن بن جائے گی. او عورت جہنمی ہے، او عورت دوزخی ہے، اس واسطے کہ او دے ہمسائے او دے کولو تنگ نے. اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. میری اماں پہن توجہ نہ سماعت فرما لینا، اتیان کری توجہ کری کہ تیری زبان تو تیرے ہمسائے تے پڑوسی تنگ تے نہیں نا. آئیے ذرا اور اگے چلیے، نبی پاک دا ایک اور فرمان سن لو. جیڑا بندہ اپنے ہمسائے نو تنگ کردا ہے، پڑوسی نو تنگ کردا ہے، او کتنا کو گناہگار ہے، کتنا کو مجرم ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے پڑوسی نو تکلیف دینا، پڑوسی نو تنگ کرنا، پڑوسی نو پیڑا بولنا، پڑوسی نو پریشان کرنا. جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے جیڑا ہمسائے نو تنگ کردا ہے او اس طرح سمجھ لے جویں اللہ تے او دے رسول نو تنگ کرن دیا ہے. ہمسائے نو پڑوسی نو تنگ کرن والا، تکلیف دین والا، نبی پاک نے فرمایا او اس طرح جویں اللہ تے او دے رسول نو تنگ کر رہا. میں کولو نہیں کہہ رہا، حدیث دی الفاظ سن لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من ازا جارہ فقد آزانی ومن ازانی فقد از اللہ
ومن حارب جاره فقد حاربني ومن حاربني فقد حارب الله عز وجل۔ نبی پاک فرماتے نے جیڑا بندہ اپنے ہمسائے نو تنگ کردا ہے فقد آزانی، حضور فرماتے نے او اس طرح جویں میں محمد نو تنگ کرن لیا ہے۔ جیڑا اپنے ہمسائے نو تکلیف پہنچاندا ہے فرمایا اس طرح سمجھے جویں مینوں تکلیف پہنچا رہا ہے۔ فقد اذى اللہ، تے جیڑا مینوں تکلیف دکھ پہنچائے گا او اس طرح سمجھ لے جویں اللہ نو دکھ تے تکلیف پہنچان دیا ہے۔ ومن حارب جارہ، تے جیڑا پڑوسی نال لڑائی کردا ہے، اسی تے نہیں نہ کردے، میری اماں بھین ذرا دھیان کری، تو تے نہیں نہ لڑائی کرے ہمسایہ نال کر دی، جیڑا ہمسایہ نال لڑائی کردا ہے، ہمسایہ نال لڑائی کردا ہے، فرمایا ومن حارب جارہ فقد حاربنی، او اس طرح سمجھ لے جویں میں محمد نال لڑائی کرن دیا ہے۔ تے جیڑا میرے نال لڑائی کرے گا، اللہ دے پاک پیغمبر فرما دے نے وَمَنْ حَارَبَنِي فَقَدْ حَارَبَ اللَّهَ، جیڑا میرے نال لڑائی کرے گا وہ اس طرح سمجھ لے جے میں اللہ نال لڑائی کرن لیا ہے۔ میرے ویروں فیصلہ تے تساں کرنا ہے نا، جیڑا ہمسائے نو تکلیف پہنچائے، اللہ رسول نو تکلیف پہنچا رہا ہے، جیڑا ہمسائے نہ لڑائی کرے اللہ رسول نہ لڑائی کر رہا ہے، تے جیڑا اللہ رسول نہ لڑائی کرے او کدھر جائے گا؟ جنت جائے گا، بہشت جائے گا، رب دیاں نعمتاں والی جنت جائے گا۔ اللہ رسول نہ لڑائی کرنے والا جائے گا جہنم اندر جائے گا۔ پتہ لگا لڑائی کرنا ہمسائے نال، لڑائی کرنا ہمسائے نال، تکلیف دینا ہمسائے نو، او اس طرح ہی ہے جو میں اپنے آپ نے جہنم دا بالن بنا لیا ہے۔ اللہ سانو محفوظ فرما لے، اللہ اپنی خاص رحمت دے نال ہمسایہ دے حقوق ادا کرنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک اور فرمان صلی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے لا يدخل الجنت عبد لا یأمن جارہ بوائقہ۔ نبی پاک فرماتے نے او بندہ جنت وچ نہیں جا سکتا، او بندہ جنت وچ نہیں جا سکتا، کیڑا؟ فرمایا لا یأمن جارہ بوائقہ، فرمایا جدے کولوں او دا ہمسایہ پریشان ہے، او دیاں عزیزتاں تو، او دی زبان تو، او دیاں تکلیفاں تو او دا ہمسایہ تانگے، نبی پاک نے فرما دیتا ہے کہ لا يدخل الجنت، او بندہ جنت وچ نہیں جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سن لیا جے نا کہ کتنا کو نقصان ہے ہمسائے نو تنگ کرنا، ہمسائے نو پریشان کرنا، ہمسائے نہ لڑائی کرنا، ہمسائے نو گالی گلوچ کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین سن لے جے۔ آئیے ہوں ذرا ہمسائے دے حقوق دے متعلق بھی سماعت فرما لینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نو نصیحت فرمائی، اور نصیحت کی سی ساڑھے واسطے بھی نصیحت ہے، میری اماں بہن تیرے واسطے بھی نصیحت ہے۔ جو نبی پاک نے فرما دیتا ہے اے نہیں کہ صرف اس وقت صحابہ واسطے سی، صحابہ کرام واسطے سی، نہ رہندی دنیا تک ہر مسلمان واسطے وہ فرمان ہے۔ آپ نے حضرت ابو ذر نو نصیحت فرمائی، آپ فرماتے نے ابو ذر جی آقا حکم فرماؤ میں حاضر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے ابو ذر
اس طرح کریا کر اذا طبخت مرکدن اذا طبخت مرکدن فاکثر ماءها وتعاہد جیرانک. فرمایا ابو ذر جدوں گھر دے اندر سالن پکائیں، گھر اندر سالن پکائیں، مرغی پکائیں، گوشت پکائیں یا کوئی دال پکائیں، کوئی بھی تو گھر دے اندر کھانا تیار کریں، خصوصی طور تے فرمایا اگر تو گوشت پکائیں، مرغی اپنے گھر دے اندر پکائیں، اذا طبخت مرکدن تے پھر اس طرح کریا کر. اللہ دے نبی کی حکم میرے واسطے فرمایا فاکثر ماءہا، گوشت نو بھونواں نہ پکایا کر، گوشت نو بھونواں نہ پکایا کر، بلکہ کی کریا کر فاکثر ماءہا، پانی چوکھا پا لیا کر، شوربہ چوکھا بنا لیا کر. جدو گھر سالن پکائیں، گوشت پکائیں، مرغی پکائیں، فاکثر ماءہا، پانی چوکھا پا لیا کر، شوربہ زیادہ بنا لیا کر. فرمایا شوربہ زیادہ بنا کے وَتَعَاهَدَ جِيرَانَكَ، تے او دے وچوں کچھ حصہ اپنے ہمسایاں کر بھی بھیجیا کر، کچھ اپنے ہمسایاں کر بھی بھیجیا کر. گوشت پکائیں، چنگی چیز پکائیں، پانی چوکھا پا کے کچھ او دے وچوں حصہ اپنے ہمسایاں نوں بھی بھیجیا کر. بھیجنے ہاں سی کنا کو بھیجنے ہاں؟ نا 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 نا، سانوں تے پتہ ہی کوئی نہیں، کدی ہمسائے دی خبر ہی نہیں لئی، کدی پوچھیا ہی نہیں. میرا ہمسایا غریب ہے، ماڑا ہے، ایدہ کاروبار کوئی نہیں، ایدہ اہل و عیال زیادہ ہے، ایدے کھان والے زیادہ نے، آمدنی تھوڑی ہے، کاروبار چارے دا تھوڑا ہے، چلو کدی پوچھ ہی لئیے کہ ویران پراواج کی پکایا سائی، کچھ ہے ہی کر کے نہیں، کدی پوچھیا ہے؟ ایمانداری نہ دسنا، میرے سمیت آج تک کرنی کدی پوچھیا. میں اپنے آپ نو مبررہ نہیں کر رہا، میں بھی تواڈے اندر شامل ہاں. آج تک نہیں کدی کسی ہمسائے نو پوچھیا کہ یار آج کوئی شے کو پکائی سے کہ نہیں پکائی. لیکن نقصان کتنے؟ نبی پاک نے فرمایا ابو ذر اب پکائے کرنا سالن تے پانی چوکھا پا لیا کر، وَتَعَاهَدَ جِيرَانَكَ، تے او دے وچوں کچھ تحفہ اپنے ہمسائے نو بھی کل دیا کر. اللہ عمل دی توفیق عطا فرما لے. یہ چیزیں ایسیاں نے جنہاں دی اسی اہمیت کو نہیں سمجھتے، جنہاں وال توجہ کوئی نہیں، دھیان کوئی نہیں، حالانکہ یہ چیزاں انسان واسطے انتہائی فائدہ مند نے. دنیا اندر بھی انہاں دا فائدہ ہے اور قیامت میں بھی انہاں دا ضرور فائدہ ہوئے گا انشاءاللہ. میرے بھائیو ذرا سماعت فرما دے جانا. آج دا عنوان اور موضوع ہے ہمسایاں دے حقوق، پڑوسیاں دے حقوق. اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دے. ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتاں نو مخاطب ہو کے فرمایا، عورتاں نو مخاطب ہو کے، نبی پاک عورتاں نو مخاطب ہو کے آندے نے بیبیو ذرا تسی بھی دھیان کرو، توجہ کرو. نبی پاک فرماندے نے بیبیاں نو مخاطب کر کے فرمایا لا تحقرن جارۃ لجارتہا ولو فرسن شاۃ. بیبیو گھر دے اندر گوشت پکاؤ، پاوے پکاؤ، کھروڑے جنوں آندے ہو، پاوے پکاؤ، کھروڑے پکاؤ، گوشت پکاؤ، گھر دے اندر کوئی چنگی چیز پکاؤ. میرے آقا فرماندے نے لا تحقرن جارۃ لجارتہا ولو فرسن شاۃ. فرمایا کوئی پڑوسن اپنے کسے پڑوسن نو ماڑا نہ سمجھے،
کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن نو حقیر نہ سمجھے، انہوں نکمیاں نہ سمجھے۔ نبی پاک فرماندے نے بیبیو جدوں تسی اپنے گھر سالن پکاؤ تے اپنی پڑوسن نو بھی اپنے اس سالن وچوں تحفے دے طور تے ضرور کچھ نہ کچھ دیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیبیاں نو خاص طور تے مخاطب ہو کے فرمایا اے ہمسایاں دے حقوق ساڑھے بیٹے او کئی بے رخی آ گئی ہے نا، بالکل ہی بے رخی آ گئی ہے۔ ہمسایہ تے بڑی دور دی بات ہے، ایک چھت تھلے سکے پرا رہندے ہو نا، کدی پرا نے پرا دا خیال نہیں کیتا، پرا نے کدی خیال نہیں کیتا کیا میرا ویر ماڑا ہے، میرا پرا ماڑا ہے، پتہ بھی ہے یہ دے گھر کوئی شے نہیں، غریب ہے، بچے نے دے کھان والے، یہ کو اتنی فرصت نہیں، کدی پرا نے پرا دا دھیان نہیں کیتا، اور باہر والے پڑوسی دا تے بڑی دور دی بات ہے۔ پڑوسیاں دا تے حال ہے، تھوڑا جا کھڑاک ہو جائے نا، تھوڑا جا کھڑاک تے پڑوسی پر جاؤں دا اور کی تو کاندھ ڈگنی ہے، میرے برتن ڈگ پے نے، فلانی شے ڈگ پئی ہے، اس وقت فوری علامہ، برداشت ہی کوئی نہیں، بالکل ہے ہی کوئی چیز۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تہاڈا پڑوسی ہمسایا دیوار تہاڈی ہے، دیوار تہاڈی ہے، دیوار سانجھی نہیں، تہاڈی اپنی دیوار ہے، تہاڈے ہمسائے نو ضرورت پہ گئی ہے نا دیوار دے اندر کل ٹھوکن دی، تے فرمایا تساں اپنے ہمسائے نو کل ٹھوکن تو بھی منع نہیں کرنا۔ ایتھوں تک حقوق دسے نے، فرمایا ہمسائے نو کل ٹھوکن تو بھی منع۔ ایتھے کی ہے ہمسایا جناب مکان بنا لگے نا تے نال دا پہلا پہنچاؤں ہے، پہلا حصہ دے لیا تے پھر دیوار رکھی، پہلا صاحب کار مینوں پہلا حصہ دے تے پھر تو نا میری دیوار تے کوئی اٹ رکھی، جناب آ کے رکاوٹ پہ جائے۔ کیسے ہمسائے، کیسے جناب پڑوسی، اس وقت آ کے جھگڑا، اس وقت آ کے لڑائی، میں دیوار نہیں رکھن دینی، میں گارڈر نہیں رکھن دینا، میں جناب لینٹر نہیں پان دینا جنہ چر تک میری کندھ دا مینوں حصہ نہیں دے گا۔ تے نبی پاک نے کی فرمایا ہے، فرمایا اپنے ہمسائے نو روکنا، کیل ٹھوکن تو بھی روکنا۔ ایتھوں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرما دے۔ آئیے ذرا ہمسایاں دے حقوق ادا کرن دے فائدے کی نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ 3 بندیاں نال پیار کردے نے۔ کنا بندیاں نال؟ 3 بندیاں نال، 3 قسم دے آدمیاں نو اللہ تعالیٰ اپنا دوست رکھ دے نے، انہاں نال پیار کردے نے، انہاں نال محبت کردے نے۔ او 3 بندے کیڑے کیڑے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایک بندہ او جیڑا اللہ دے رستے اندر جہاد کردا ہے، مجاہد دے نال جہاد فی سبیل اللہ کرنے والا بندہ، اللہ کریم اس مجاہد نال بھی پیار تے محبت کر دینے۔ مجاہد جیڑا ہے اللہ دا دوست ہے، اللہ دا پیارا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے دوسرا او بندہ جدا ہمسایا پیڑا ہے، جدا ہمسایا پیڑا ہے، نکما ہے، سخت ہے، جدوں بھی بولدا تے پیڑا ہی بولدا ہے۔ اے جڑا اپنے ہمسائے کو بڑا ہی تنگ ہے لیکن ہے ماڑا غریب ہے، او گالاں بھی کر چھڑے، او گلاں بھی کر چھڑے، اے بیچارہ صبر تو کم لیندا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جڑا ہمسائے دی تکلیف دی وجہ تو صبر کردا ہے، اللہ کریم اس بندے نو اپنا دوست یار بنا لیندا ہے۔ اللہ اس بندے نال پیار کر دینے، محبت کر دینے جڑا پڑوسی دیاں تکلیفاں تے صبر کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
وضو فرمان ڈے نے، آپ وضو کرن ڈے نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جلدی نہ تھلے ہاتھ کر دینے، سبحان اللہ، نبی پاک وضو کر دینے تے آپ دے وضو دے پانی دے قطرے جدوں ڈگن لگ دینے، صحابہ جلدی نال اگے ہو کے ہاتھ کر دینے تے وضو دے پانی نو زمین تے نہیں نہ ڈگن دیندے تے اے جڑا پانی ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے چہریاں تے ملن لگ پیندے نے، نبی پاک دے وضو دا پانی قطرے جڑے نے صحابہ اپنے چہرے تے ملن ڈے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا تے میرے آقا فرماندے نے میرے صحابہ اے کی کرن ڈے ہو، اے کی کرن ڈے ہو، اے پانی وضو دا تھلے نہیں ڈگن دیندے، تسی اپنی چہریاں تے ملن اے کی کرن ڈے ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آندے نے سونیا نبیا اور کوئی وجہ نہیں، صرف تواڈے نال پیار تے محبت دی وجہ تو کرن ڈے ہاں، صرف پیار دی وجہ تو محبت دی وجہ تو تواڈا اے پانی وضو والے قطرے اپنے چہرے تے ملن ڈے، محبت دی وجہ تو پیار دی وجہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنوں یہ گل چنگی لگ دی ہے، جنوں یہ گل توجہ فرمانا ذرا، فرمایا جنوں یہ گل چنگی لگ دی ہے کہ او اللہ تے او دے رسول نال محبت کرے، اللہ تے او دے رسول نال محبت کرے، یا اللہ تے او دا رسول اس بندے نال محبت کرے، دو چیزاں ہو گئی نا، جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تے او دے رسول نال محبت کرے، یا چاہتا ہے کہ اللہ تے او دا رسول او دے نال محبت تے پیار کرن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ انہوں کی کرنا چاہیے، توجہ فرمانا ذرا، آپ فرماندے نے کہ او بندہ جدوں بولے زبان تو سچ بولے، کی بولے، اسی بھی سچ ہی بولنے ہیں نا ماشاءاللہ، اسی دے ہر وقت جھوٹ دے ساڈے کول پریشان ہو گیا ہے کہ انہیں کدی جھوٹ بولیا ہی نہیں، یہ تے بول دے ہر وقت سچ ہے، نہیں اور میں نا جھوٹ پریشان ہو گیا کہ میری جان ہی نہیں چھڑدا ہے پیا، ساڈا یہ حال ہویا ہے، پیر پیر تے قدم قدم تے جھوٹ بکواس گالی، لیکن آقا فرماندے نے جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تے او دے رسول نال محبت کراں، یا اللہ تے او دا رسول میرے نال محبت کرے، پہلا کام کی کرنا ہے، فرمایا او جدوں بھی بولے کی بولے، سچ بولے، جدوں بھی بولے، اللہ نے بھی قرآن اندر آکھیا ہے نا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ایمان والیو اللہ کو ڈر جاؤ، جدوں بھی بولو سچ بولیا کرو، جدوں بھی بولو صحیح بولیا کرو، میرے آقا فرماندے نے پہلا کام اے کرے کہ جدوں بھی بولے تے سچ بولے، تے دوسرا کام فرمایا امانت اندر خیانت، کسے دی امانت تے خیانت نہ کرے، تیسرا کم میرے تواڈے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او اپنے پڑوسی نال اچھا سلوک کرے، اپنے ہمسائے نال اپنے پڑوسی نال اچھا سلوک کرے، تین کم تسی کر لو، اللہ تے او دا رسول تواڈے نال محبت تے پیار کرنی شروع کر دے گا، اللہ مینوں تانوں عمل دی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اور میں آخری بات کرنے لگا، وقت بھی ختم ہو رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے نے، میں بھی انہاں دے اندر ہاں، نبی پاک فرماندے نے تواڈے وچوں کیڑا بندہ ہے، کیڑا شخص ہے جیڑا انہاں کلمات نوں جیڑے میں ہن کہن لگا واں، اے کلمات جیڑے میں ہن کہن لگا واں
وہ میرے کو سکھ لوے، یاد کر لوے، او تے کار بند ہو جائے، عمل کرے تے پھر یا کسے نو سکھا دوے جڑا اے دے تے عمل کرے، تے فرمایا اس آدمی دی مثال ہی کوئی نہیں۔ او کیڑے الفاظ نے، او کیڑے کلمات نے، آئیے ذرا سماعت فرمانا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے جدو نبی پاک نے فرمایا نا، میں کہ اللہ دے پاک پیغمبر جڑے الفاظ، جڑے کلمات، جڑیاں باتاں تسی کہن لگے ہو، میں ابو ہریرہ تواڈے کولوں سکھ لواں گا، یاد کراں گا تے او دے اوتے عمل بھی کراں گا تے دوسریاں لوکاں نو بھی دساں گا۔ فرمایا ابو ہریرہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میرا ہاتھ پھڑ لیا، نبی پاک نے میرا ہاتھ پھڑ لیا تے اپنیاں انگلاں تے گنیاں، 5 گلاں گنیاں۔ نبی پاک فرماندے نے صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی بات فرمایا ابو ہریرہ حرام تو بچ جائیں، حرام تو بچ جائیں، تو حرام تو بچ جائے گا، اللہ دے ہاں تو سب تو زیادہ عابد بن جائے گا، سب تو زیادہ عابد بن جائے گا اگر تو حرام تو بچ جائے گا۔ نمبر 2 فرماتے نے ابو ہریرہ، اللہ دی لکھی ہوئی تقدیر تے تو راضی رہو، راضی بالقضاء و قدر رہو، جو اللہ نے مقدر اندر لکھ دیتا ہے او دیتے راضی ہو جا۔ فرمایا رب دیاں لکھیاں تقدیراں تے راضی ہو جائیں گا تے اللہ تینو کائنات وچوں سب تو زیادہ غنی فرما دیں گے، کائنات اندر سب تو زیادہ غنی فرما دیں گے۔ تیسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے، فرمایا اپنے پڑوسی نال چنگا سلوک کریں، اپنے پڑوسی نال، اپنے ہمسائے نال چنگا سلوک کریں۔ تو اگر اپنے ہمسائے نال چنگا سلوک کرے گا اللہ تینو مومن بنا دیں گے۔ پتہ لگا ہمسائے نال اچھا سلوک کرنا، پڑوسیاں نال چنگا سلوک کرنا مسلمان تے مومن دی پہچان ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا۔ چوتھی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، تو جو اپنے واسطے پسند کرے لوکاں واسطے بھی اوہی پسند کرے کر۔ یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جیڑی چیز اپنے واسطے پسند کریں دوسرے واسطے بھی اوہی پسند کرے کر۔ اسی کرنے اس طرح نہ گل ہی کوئی نہیں۔ اسی آنے اپنا کام کڈو، کوئی مردہ تے مرے پیا، اپنا کام سیدھا کرو، کسے دا نقصان ہوندے تے ہوئے پیا، اپنا معاملہ سیدھا کرو، کوئی پریشان ہوندے تے ہوئے پیا۔ ایسا نہیں، نبی پاک نے فرمایا مومن مسلمان وہ بندہ ہے یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جو انسان جو اپنے واسطے پسند کرے دوسرے واسطے بھی وہی پسند کرے۔ فرمایا ابو ہریرہ جو اپنے واسطے پسند کرے لوکاں واسطے بھی وہ پسند کرے کر، فائدہ ہوئے گا کہ اللہ تینوں کامل مسلمان بنا دے۔ پنجویں اور آخری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نے، فرمایا ابو ہریرہ مسکرایا ہنسیا کٹ کر، ہنسیا ہوتے جناب سپیشلی پروگرام ٹی ویاں تے لگ دے نے، مسکران دے ہسن دے پروگرام سپیشلی طور تے، لیکن نبی پاک نے کی فرمایا زیادہ ہنسنا، زیادہ مسکرانا، ایک کھڑکھڑا کے ہنسنا فرمایا دل نو مردہ کر دیتا ہے۔ نبی پاک فرمانے ابو ہریرہ ہنسیا کٹ کر، کیونکہ زیادہ ہنسنا یہ دل نو مردہ کر دیتا ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ 5 چیزاں یاد کر لے تے عمل کر لے، جو بات نبی پاک نے فرمائی اللہ ساری چیزاں تیرے اندر پیدا فرما دے۔ تو انہاں 5 چیزاں بچوں جو میں بیان اصل کرنا چاہنا، وہ ایک بات یہ بھی ہے کہ ہمسائے نال چنگا سلوک کرنا،
پڑوسی نال اچھا سلوک کرنا، پڑوسی نال نیکی کرنا. جڑا انسان اپنے ہمسایہ نال اچھا سلوک کردا ہے اللہ اس انسان دے اندر ایمان نو پیدا فرما دیندے نے، اللہ اس بندے نو مسلمان کامل بنا دیندے نے. اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں تانوں سارے نو جو سنیا سنایا ہے اے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے اور زندگیاں قرآن و سنت دے مطابق گزارن دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی